طلباء سے نظم کی قرت کروائیے اور اس بات کو یقینی بنائیے کہ نظم خوانی کے دوران اشعار کے آہنگ اور لے کا خیال رکھا جائے۔ محترم ٹیچر، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ خود بھی اور بچوں سے بھی جب نظم پڑھوائیں تو وہ جو ایک لے ہے اشعار پڑھنے کے لیے، اسے کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، اس لیے کہ شعر پر پڑھ کر آپ لطف اندوز تبھی ہوتے ہیں جب اسے پڑھتے ہوئے آپ لے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو وہ جو اب اس کے لیے پھر ایک اور شرط ہے کہ آپ لے کا خیال نہیں رکھ سکتے جب تک آپ آہنگ کا خیال نہیں رکھتے۔ اب آہنگ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں محترم ٹیچر، آپ بھی بچوں کو بتائیے گا کہ آہنگ سے مراد ہے کہ اشعار کو وزن کے ساتھ پڑھنا، اور لے ہے کہ اس کی جو موسیقیت ہے اسے قائم رکھنا، اسے جاری رکھنا۔ تو یہ دونوں باتوں کا آپ خیال رکھیں گے اور بچوں کو بھی عادی بنائیں گے کہ وہ جب اشعار کی قرت کریں تو آہنگ اور لے کا خیال رکھیں۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نو نہال، یہ لفظ زیادہ تر اردو شاعری میں استعمال ہوا ہے، بڑا مقبول لفظ ہے، بلکہ یہ جو ڈرائپ واٹر ہوتا ہے یا اس طرح کی بچوں کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے برانڈز کے نام بھی بعض اوقات اس لفظ کے ساتھ رکھ لیے جاتے ہیں، اور ایک رسالہ بھی بہت مشہور ہے اور بہت پرانا ہے جس کا نام نونہال ہے۔ تو نونہال کا مطلب کم عمر ہے، بل زور، اس بل پر، اس زور پر، رام کرنا، قابو میں لانا۔ لیکن وہی بات محترم ٹیچر، آپ بچوں کو یہ باتیں بتایا کریں کہ دیکھیں اب رام کرنا جو لفظ ہے اس کے معنی تو لکھ دیے میں نے، قابو میں لانا، لیکن رام کرنا میں جو کہانی ہے لفظوں کی وہ قابو میں لانے میں نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ قابو میں تو آپ مختلف طریقوں سے لا سکتے ہیں، آپ پکڑ کر لا سکتے ہیں، آپ ڈرا کر لا سکتے ہیں، آپ کوئی اسلحہ دکھا کر لا سکتے ہیں، لیکن یہ جو رام کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ باتوں کے ذریعے دوسرے شخص کو راضی کر دیں اس بات پر کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر دیں، خوش کرنا، اور وہ جب آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے گا تو پھر آپ کے وہ قابو میں بھی آ جائے گا۔ کارخانے، کارخانہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کاروبار زندگی۔ خزانے، خزانہ کی جمع ہے، معنی اس کے ہیں مال و دولت۔ دستکاریاں، لفظ دستکاری کی جمع ہے دستکاریاں، اور ہاتھ کے کام۔ دیکھیے میں بعض اوقات آپ سے فارسی کی بات کرتا ہوں کہ دست کے معنی ہیں ہاتھ اور کاریاں کا تعلق ہے کام سے۔ وہ کام جو آپ ہاتھ سے کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی چادر بننا ہے، کچھ تننا ہے، کوئی سویٹر بنا رہے ہیں آپ، یا میں تو نہیں کہہ سکتا کہ بنا رہے ہیں آپ، تو اس طرح کے جو کام ہیں ہاتھ سے کرنے والے وہ
سب دستکاریاں کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہینڈی کرافٹس. کان نکلنے کی جگہ، کان، تانبے کی کان، سونے کی کان، جہاں سے یہ دھاتیں نکلتی ہیں اس کو کان کہتے ہیں. اور اسی سے پھر کان کنی بنتا ہے، یعنی دھات کو نکالنا. راحت، آرام. جان ڈالنا کے ایک سے زیادہ معنی ہے، بلکہ محترم ٹیچر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو لطف آئے گا یہ جو ایک کام میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. آپ کبھی لغت میں لفظ جان دیکھیں، پہلے تو اس کے معنی دیکھیں جو ایک سے زیادہ ہوں گے، لغوی بھی ہوں گے، مجازی بھی ہوں گے. لیکن اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے گا کہ لفظ جان سے پھر جان جو ہے وہ بطور یعنی اس سے کتنے محاورے بنتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ لغت دیکھیں گے کہ لفظ جان سے کتنے محاورے بنتے ہیں. اب جان ڈالنا، ترقی دینا، یہاں جو اس نظم میں جو اس کے معنی ہے، نام کمانا، عزت پانا، یعنی لوگ آپ کا ذکر کریں، یہ اس طرح نام کمایا جاتا ہے. شہرت بھی حاصل کرنا، یہ نام کمانا کے معنی میں شامل ہے.